قیمت اور پہلے سے بوجھ میں دبے عوام، مزید ان کے اوپر جب بوجھ پڑے گا تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ حکومت تیاری کر رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے. سمری تیار ہے، نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. آج رات 12 بجے سے اس بات کا بھی اعلان ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں کتنے اضافے کی منظوری وزیر اعظم نے دی ہے. یہ تو چیزیں ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت گئے ہوئے ہیں واشنگٹن آئی ایم ایف سے ملاقات اور بات کرنے کے لیے. اور وہ یہ کہتے ہیں وزیر خزانہ کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے باعث روپے کی قدر میں گراوٹ کی وجہ انہوں نے بتا دی. دوسری، معیشت کی سمت کو درست کرنے کے لیے مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا ڈالر میں اضافہ، روپے کی قدر میں گراوٹ، بجلی کے بلوں میں اضافہ، گیس کے بلوں میں اضافہ، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. یہ وہ غیر مقبول فیصلے ہیں جو وزیر خزانہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک کرنے پڑے. دوسری طرف اگر ہم وزیر اعظم صاحب کی بات کریں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چیلنجز تو ان کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن لگتا ہے جو مقابلہ کر رہے ہیں اس کا تمام تر خمیازہ اور تمام تر بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اگر حماد اظہر یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں مہنگے سودے ہوئے اور عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو عوام بیچارے کس وجہ سے یہ خمیازہ بھگتیں اور کس وجہ سے یہ بوجھ برداشت کریں؟ اس کا جواب بھی کوئی ہمیں دے دے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ بڑی عجیب سی منطق ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو خطے میں پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے. لیکن اب یہ بھی تو دیکھ لیں کہ اوسط آمدنی کتنی ہے، پرچیزنگ پاور کتنی ہے. ایک عام آدمی خرید پاکستان کے اندر جو اس کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو اگر لوگوں کو وہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو کوئی سادہ سہل سلیس سی زبان میں بتائیں اور ہم سب کو، عوام کو بتائیں مہنگائی میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ وہ چیزیں جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ لیکن میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ کچھ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو وہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں. ہمیں جو سمجھ آتی ہے اس میں یہ کہ پنجاب کے وزراء کے لیے کروڑوں روپے مالیت کی نئی گاڑیاں خریدنے کی تیاری کی جا رہی ہے. سمری تیاری. نئے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے، لیکن وہ کہتے ہیں، انہوں نے تردید کی ہے کہ ایسی کوئی تیاری نہیں کی جا رہی ہے. ایک طرف خبر ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی، لیکن بہرحال اگر عوام کو مہنگائی کے بارے میں پرائم منسٹر نہیں سمجھا پا رہے ہیں اور دوسری طرف پنجاب میں وزراء کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو پھر یقیناً معاملہ کچھ اور طرف ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہیں، اس پر ایک نئی جو کنٹروورسی چل نکلی ہے جس پر ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. یہ وہ چیلنجز ہیں جو حکومت کو درپیش ہیں. ان تمام چیلنجز سے حکومت نمٹ رہی ہے، اندرونی چیلنجز ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. نئے ڈی جی آئی ایس آئی، انٹرویو، تعیناتی، کس نے کیا کیا، پہلے کیا پہل کہاں سے ہوئی، کہاں سے نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سب باتیں ابھی بھی گردش کر رہی ہیں اور اس وقت تک یہ افواہیں گردش کرتی رہیں گی جب تک کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل جاتا ہے. ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں اس میں یہ کہ بھارت کے حوالے سے امت شاہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کی جائے گی. لگتا ہے امت شاہ بھول گئے، ابھی نندن کو بھول گئے، اپنے اس گرنے والے طیاروں کو بھول گئے، جو ابھی نندن نے کہا ٹی از فنٹاسٹک وہ بھول گئے، وہ تمام باتیں بھول گئے اور ایک بار پھر وہ یہ خواب دیکھ رہے. لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک ابھینندن نہیں، اگر اس طرح کی غلطی کی تو اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ان کو جواب دیا جائے گا. ان ساری باتوں پر آج بات کریں گے انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کے حوالے سے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، راجہ فیصل صاحب. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا راجہ فیصل، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کریں گے ندیم قریشی، پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی ہوں گے، اور جواد احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. ان سب سے بات کریں گے. مجھے پروڈیوسر صاحب اگر کچھ، اچھا جی یہاں سے ہم بات کرتے ہیں راجہ فیصل صاحب آپ سے. یہ امت شاہ بھول گئے ابھینندن والے معاملے کو، یہ دوبارہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیے ٹی از انڈیڈ فینٹاسٹک آف پاکستان اینڈ انڈیا مسٹ نو اینڈ مسٹ ریممبر دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل وہاں پہ ایک فضا چلی ہوئی ہے انتخابات کی.
اگلے سال کے شروع میں وہاں پہ کافی سارے انتخابات ہونے والے ہیں اور گوا میں ان کا امت شاہ کا ہوم منسٹر کا جو بیان ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے. ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب تک یہ اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلمان نیریٹیوز کو پروموٹ کرتے رہیں گے تو اس وقت تک ان کو ووٹ ملتا رہے گا. لیکن راجہ فیصل صاحب اس نیریٹو کو کیا وہ بیچ سکے؟ کیا وہ نیریٹو چلا؟ کیا وہ اس سرجیکل اسٹرائک جس کے اوپر وہ بات کرتے تھے ان کا جھوٹ نہیں پکڑا گیا؟ کیا ابھی نندن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پورے بھارت اور پوری دنیا نے نہیں دیکھا؟ کس منہ سے بات کرتے ہیں فرید؟ جو بھی بات ہے نا ان کی، وہ بالی ووڈ کی مووی بہت ہٹ ہو گئی تھی جو کہ انہوں نے بعد میں بنائی اس سرجیکل سٹرائک پہ. آپ کو بھی پتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک نہیں ہوا تھا، دنیا کو پتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک نہیں ہوا تھا. ہمارے اس وقت کے جو ڈی جی ISPR تھے وہ دنیا کے تمام ممالک کے جتنے بھی یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود صحافی تھے ان کو خود لے کے گئے تھے کہ انڈیا جس جگہ کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ سرجیکل سٹرائک ہوا، 2 درخت گر گئے. بالکل. اور میرے خیال میں تو کیا ابھی ہم تیار رہے اس چیز کے لیے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ہمارے 2 درخت ہی وہ گرا کے چلے جائیں گے؟ آلریڈی ہم جو ہے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہم اپنے 2 درخت ہی قربان کریں گے. دیکھیے پاکستان ہمیشہ تیار تھا، ہے اور ہمیشہ تیار رہے گا. پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ ہمیشہ تیار تھیں، ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت کے پاکستان کو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، تو بھارت کو میرا یہ پیغام ہے کہ نہ چھیڑ ملنگا نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 16 سال سے پاکستان وار لڑ رہا ہے. جنگ ہمارے لیے کوئی نئی نہیں، پاکستان کی آرمڈ فورسز کے لیے جنگ کو نئی نہیں. اگر جنگ نئی ہوگی تو وہ بھارت کے لیے ہوگی اور پھر پاکستان کی طرف سے ان کو بتا دیا جائے گا کہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. اور یہ میرا بھارت کو پیغام ہے، یہ ان کے رکشا منتری کو، ان کے ہوم منسٹر کو، مودی جی کو یہ میرا پیغام ہے کہ اگر تو آپ جنگ کر رہے ہیں نا، تو جس دن جنگ آپ مسلط کریں گے پاکستان کے اوپر تو پھر اس دفعہ ہم نے چائے بھی نہیں پلانی. اچھا چائے نہیں پلانی؟ اس دفعہ نہیں پلانی. نہیں ویسے تیار تو ہے راجہ فیصل صاحب، اس دفعہ نہیں. اچھا چائے نہیں پلائیں گے؟ نہیں پلائیں گے. ویسے ٹی از فینٹاسٹک اینڈ یو سیڈ the tea at Pakistan is really and indeed it's fantastic. تو یہ جناب سن لیں بھارت اور بھارت کی سرکار کہ اس دفعہ چائے بھی نہیں پلائیں گے ہم. اگر ایسی کوئی غلطی کی تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے دیگر مہمانوں کے ساتھ. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جواد احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا جواد صاحب. یہ بتائیے گا ذرا، جہاں ایک طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کچھ دیر بعد جاری کر دیا جائے گا. دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے، پلان تو زیادہ اس پہ کرنے کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمتیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں وزراء کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدنے کی سمری بھی تیار کی جا رہی ہے. گو کے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن خبر یہی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری معیشت کیا درست سمت میں جاری ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ گورننس کا ہے ہی نہیں. وہ بیسیکلی ہمارا جو ریاست کا ڈھانچہ ہے جس کو ہم معاشی ڈھانچہ کہتے ہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے. سارے جو دولت کی جو پیداوار ہے وہ چند فیصد لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، ان کی جیبوں میں جا رہی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس بھر رہے ہیں، اور باقی جو قوم ہے وہ ساری غریب ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ سے نہیں ہوا، صرف یہ سفر بہت پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے. اور ہم نے جب سے فری مارکیٹ اکانومی کی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں اور سجدے کیے ہیں، یہ فری مارکیٹ اکانومی تو بڑے بڑے ایڈوانس ملک جو ہیں کیپٹلسٹ ان کے اندر نہیں چل پا رہی. وہ ڈسپیرٹی وہاں بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جواد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور بالخصوص عمران خان صاحب نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم یہاں کا پیسہ باہر نہیں جانے دیں گے، بلکہ باہر سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے کر آئیں گے. چلیں اگر اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ان 3 برسوں کے دوران آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی لوٹی ہوئی دولت پاکستان سے واپس آئی ہے؟ اب پاکستان کا پیسہ باہر نہیں جا رہا ہے؟ عمران خان سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں مجرم ہے ہی نہیں کوئی پاکستان کے اندر. یہ اب آپ نے عمران خان پہ اسپیسیفکلی اگر بات کرنی ہے، دیکھیں اس ملک کا جو سسٹم تھا سارا وہ دائیں بازو کی پولیٹکس ہو رہی تھی. مطلب امیروں کو اور امیر کیا جا رہا تھا، لوگوں کو مراد دی جا رہی تھی، ٹیکس جو ہے وہ چھوٹ دی جا رہی تھی، اس کی قرضے معاف کیے جا رہے تھے، SROs دیے جا رہے تھے، پلی بارگن کی جا رہی تھی، ایمنسٹی دی جا رہی تھی. یہ سارا کچھ پہلے ہو رہا تھا. تو عمران خان نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو آگے اور بڑھا دیا.
مجھے بتائیں کہ ان کی جو پوری معیشت کا ڈھانچہ ہے وہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ وہ چاہے آپ کہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے یا کسی سے بھی مانگنے، آخر کار پیسہ جا کس کے پاس رہا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے جو چل رہی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پیسہ جا رہا ہے امیروں کی جیب میں، یہ پیسہ جا کے در ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے نا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے، اور خطے میں ابھی بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے. یہ بات ویسے لوگوں کو ابھی تک سمجھ واقعی نہیں آ رہی ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ جو یہ کہتے ہیں نا اس کو کاغذ پہ لکھ کے روٹی کے ساتھ نہیں کھایا جا سکتا، نہ ہی اس سے پیٹرول خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے دوائی خریدی جا سکتی ہے. یہ باتیں ہیں صرف، ان کو شرم آنی چاہیے. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اور خاص طور پہ اب جو بیٹھے ہوئے لوگ، یہ شرم ایک تو ان کے اندر نہیں ہوتی، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں بے حسی بڑی ضروری ہے پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے. کیونکہ آپ جب کسی انسان کو 15,000 16,000 20,000 10,000 روپیہ دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں ملازم کو، اور کہتے ہیں جاؤ جا کے انجوائے کرو، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی نہ تو دوائی خرید سکتا ہے، نہ بل دے سکتا ہے، یہ صرف روٹی کھا سکتا ہے. اور وہ بھی ہم آہستہ آہستہ اس کی کم کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو ویسے کہا ہے نا کہ آپ جو ہے جو نوالے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ کم کھا لیں، چینی جو ڈالتے ہیں ان میں سے کچھ کم آپ کر لیں. تو کم کھانے کا استعمال کرنے کا تو مشورہ میں دیا جا رہا ہے. ندیم قریشی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب تو یہ بات لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہے. میرا پلیٹ فارم آج آپ کے لیے حاضر ہے، آپ مجھے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھا دیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہے. کچھ آپ سمجھا سکتے ہیں؟ ویسے بہت شکریہ، بڑے مشکل ٹاپک کے لیے آپ نے ماشاءاللہ مجھے موقع دیا ہے. لیکن چونکہ میں خود رئیس فرید صاحب مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں خود پارٹ آف دا اسمبلی بنا ہوں مڈل کلاس کے زور سے، اور میں خود بھی اس سارے ماحول کا، اس مہنگائی کا وکٹم ہوں. اب لگتا ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں مڈل کلاس باقی نہیں رہے گی، مٹتی جا رہی ہے. دوست میری سنیے گا، آپ نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ جی آپ سمجھائیں، میں سمجھا نہیں سکتا، میں یہ اپیل کر سکتا ہوں آپ سے کہ ہمیں تقابل کرنا ہے. اچھا آپ بھی نہیں سمجھا سکتے. ہم ان ریٹس کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہے؟ اگر یہ صرف پاکستان میں بڑھ رہی ہیں، اگر یہ صرف ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہیں، گورنمنٹ بڑھا رہی ہے، تو بہت بڑا جرم، ناقابل معافی جرم. اور اگر اس کے انٹرنیشنلی حالات ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈز میں ریٹس بڑھ رہے ہیں، چونکہ پاکستان کو 35-40 سال میں دنیا کا سب سے آسان کام باتیں کرنا ہوتا ہے. 35-40 سال میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک منڈی بنا دیا گیا جو صرف امپورٹ کرتا ہے، وہ فارماسوٹیکل میڈیسن ہو، وہ ایگریکلچر میڈیسن ہو، وہ آپ کی ویٹرنری میڈیسن ہو. پاکستان امپورٹ کرتا ہے ایڈیبل آئل، پاکستان امپورٹ کرتا ہے فوڈ آئٹمز، پاکستان امپورٹ کرتا ہے گارمنٹس، کلاتھ، ہر وہ چیز جو روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے. 85% امپورٹ کرنے والا ملک. ندیم قریشی صاحب یہ تمام امپورٹ اس 3 سالوں میں نہیں ہوئی. آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں میری ایک بات سنیے گا پھر آپ کو میں موقع دوں گا. آپ بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، پوری دنیا. ہم بات کرتے ہیں، آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے باعث روپے کی قدر میں گراوٹ کی. وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معیشت کی سمت کو درست کرنے کے لیے مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنا پڑے تو آئی ایم ایف کے جانے کے بعد اور ان سے کنسلٹ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو ہم دنیا کا کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں پھر کہ دنیا میں ہو رہا ہے تو ہمارے پاس بھی اس لیے ہو رہا ہے؟ 1001% اس کمپیریزن کیے بغیر ہم مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں آج عام آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا کچن. آپ وہ ایڈیبل آئل، دنیا میں 2 ملک انڈونیشیا اور ملیشیا سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں ایڈیبل آئل کے. آپ ان کے ریٹ 2016 17 18 کے لیں اور آج کے لے کے اس وقت فی میٹرک ٹن کیا ریٹ تھا، آج ریٹ کیا ہے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ شوگر کا، چینی کا ریٹ، میں دیکھیں میں اپنی پہلے عرض کر دوں، میں مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آٹا بھی باہر سے بنواتے ہیں. اچھا سنیں گندم میں بات پوچھو نا، آٹا بھی باہر سے ہی آتا ہے نا ہمارے پاس. تو میری بات مکمل ہونے دیجیے گا نا جی. مجھے اگر آپ صرف جان کے مان پاؤں تو 40 سیکنڈ دے دیں. میں قطن مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کو میں نے 45 سیکنڈ دیے، بولیے. دیکھیں میں عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے پھر دوہرا دیتا ہوں، میں خود وکٹم ہوں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے ووٹ کیا ہے ان کے لیے قیمتیں صحیح نہیں رکھی گئی ہیں، ان کو چیزیں سستی مل رہی ہیں اور باقی لوگوں کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. آپ نے آٹے کے ریٹ کی بات کی تو بھائی جب 2016-17 میں گندم کی امدادی قیمت 1300 روپے تھی، آج جب آپ گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے کریں گے الٹیمیٹلی ریٹ بڑھے گا. آپ بتائیں کہ جو گندم مہنگی جس سے خرید رہے ہیں وہ پاکستان کا کاشتکار ہے.
पाकिस्तान के अगर एक तबके को फायदा हुआ तो इंटरनेशनल रेट्स बढ़े, अगर पाकिस्तान के दूसरे तबके को ये बोझ उठाना पड़ा तो पाकिस्तान के ही काश्तकार का बेनिफिट हुआ है। जब 800 रुपए मन गंदम का इमदादी कीमत थी तो रेट उस वक्त कम थे, आज 2000 रुपए इमदादी कीमत है उसकी, तो रेट अल्टीमेटली बढ़ेंगे। आप इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत को देख लें, आप एडिबल ऑयल को देख लें, आप शुगर के इंटरनेशनल मार्केट, लंदन की मार्केट तय करती है, आप वहां के रेट देख लें। कोई शक नहीं है ये बड़े गैर मकबूल फैसले हैं, मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगर हुक्मरानों का कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त हाकिम है इमरान खान, उसका 3 साल में हम नहीं साबित कर सकते कि उन्होंने कोई सरे महल के साथ वाली प्रॉपर्टीज परचेज कर ली हैं जी, उन्होंने कोई इवन फील्ड के साथ वाले जो प्रॉपर्टीज ले ली हैं, या उन्होंने पाकिस्तान में कोई शुगर मिलों का नेटवर्क वर्क लगा लिया है, उन्होंने यहाँ को पोल्ट्री का नदीम कुरैशी साहब देखिए, जब आप ये बात करेंगे तो फिर मैं आपसे तोशा खाने पे भी आऊंगा, फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो तोहफ की कीमतें माजी की अगर आप बात करते हैं तो फिर तोहफ जो मिले वो ये भी नहीं बता रहे, हमारे ये वाले भी पीटीआई में भी नहीं बताया जा रहा है। चले जो उन्होंने किया वो तो किया, मैं ये पूछता हूं फिर बता देना, तोशा खाना वाले मामले के ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन की जब बात होती है तो कहा जाता है कि ये ऐसी मालूमात है जिससे दोस्त ममालिक नाराज हो जाएंगे, ये ऐसी मालूमात हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर सीएम साहब की सिक्योरिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, तो मालूमात तो यहां वाली भी नहीं दे रहे ना। मैं राजा फैसल साहब, आपको कैसा महसूस होता है? वजीर आजम साहब तो अपनी तनख्वाह में उनका शायद गुजारा ना हो, आपका हो रहा है इस बजट में गुजारा? देखिए, मुझे भी आप अवाम का हिस्सा ही समझिए, मुझे भी नहीं, आप अवाम का भी क्या आप हैं अवाम का हिस्सा, और मुझे भी ऑब्वियसली मेरा भी घराना जो है वो इसी तरीके से अफेक्टेड है इससे, लेकिन देयर इज समथिंग जो कि ना तो आपको हुकूमत के जो नुमाइंदा हैं वो कहेंगे, ना ही कोई ऑपोजिशन से बैठा हुआ इंसान आपको ये चीज़ कहेगा, पॉलिटिशियन कोई भी नहीं इसकी तरफ हाईलाइट करेगा। लेकिन आपको ये महसूस कैसे होता है जब ये बताया जाता है कि दुनिया में कीमतें कम है, पाकिस्तान में अब भी बहुत सस्ती, कैसा फील होता है? मुझे रीजन पता है, इस वजह से मैं जरा खामोशी इख्तियार कर लेता हूं। रीजन सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान इस तनाजुर में कि खित्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं, खित्ते में भारत को अमेरिका ने अपनी फ्रंटलाइन बनाया हुआ अगेंस्ट चाइना के खिलाफ जो महाज बना रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, वो सबको पता है उसके बारे में। अब उस तनाजुर में पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान जहां पे खड़ा है वो इन साहब को भी पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इस वक्त जहां पे पाकिस्तान खड़ा है वो अमेरिका को पसंद नहीं, वो वेस्ट को पसंद नहीं, वो हर एक हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि ये इस गवर्नमेंट का सत्यानाश हो जाए। मैं ओपनली कह रहा हूं और वो इस वजह से कर रहे हैं, ये सारी की सारी वो टाइटनिंग द न्यूज वाला हिसाब है। ये पाकिस्तान कुरैशी साहब कह रहे थे पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, जो उन्होंने मलेशिया की बात की, हाँ, ये वो उसी के कहने पे महंगा बेच रहे हैं। इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूं। इसकी वजह ये है कि सारे के सारे ममालिक इस वक्त सेल्फिश हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो 2 साल कोविड के नजर किए गए उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, उनके जो लॉसेस थे वो अब पूरे करना चाह रहे हैं, वो महंगी चीजें, वो डॉलर्स अपने लाना चाह रहे हैं अपने मुल्क में। ऑब्वियसली अब वो हमारी उनके साथ जैसे भी हमारे बरादराना ताल्लुकात होंगे, उन्होंने वही प्राइस देनी है ना जो सबको दे रहे हैं, हाँ। वो पाकिस्तान को भी वही दे रहे हैं। अब ये चीजें अगर वहां से महंगी आ रही हैं तो अब अवाम को भी इसमें चाहिए कि अवाम को समझ होनी चाहिए। जो इंडिजिनस जो चीजें हैं, आटा तो हम किसी और जगह से नहीं ले रहे, जो यहाँ की जो पैदावार है वो तो सस्ती हो सकती है ना। बिल्कुल, चीनी शुगर मिल माफिया आज तक उसके जो परपेट्रेटर्स हैं उनके गिर्द कोई घेरा तंग नहीं हो सकता। घेरा तंग होना चाहिए, हर एक काम जो कि पेंडिंग है उसमें ऑब्वियसली वो होना चाहिए, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप चीजों को देखेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर है, और ये जो IMF होते हैं, ये जो FATF होता है, ये जो GSP प्लस होते हैं, ये सब की सब लटकती तलवारें होती हैं जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी को, ताकि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने तई डिजाइन ना कर सकें, अपने फैसले खुद ना कर सकें, ये वो असरअंदाज होना चाहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत बैठी है वो असरअंदाज होने नहीं दे रही। इसी वजह से वो आगे पीछे आपको कहीं जाती उमरा में जाते हुए नजर आते हैं और कहीं और जाते हुए नजर आते हैं, वो हुकूमत के पास नजर नहीं आते। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है कि अगर अमेरिका भारत को सब कुछ जानते हुए भी अपनी फ्रंटलाइन बना के उसको फेवर देता है और हमें नहीं देता, तो फिर हमें भी अपनी सिमत का खुद तयन करना चाहिए। ठीक है, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जरा, और ब्रेक के बाद आते हैं तो राजा फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, जवाद अहमद और नदीम कुरैशी। बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जवाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले राजा फैसल और नदीम कुरैशी साहब ने जो बात कही, आप इस क्या समझते हैं? क्या वाकई ये कोई इकनॉमिक जो फिनोमेना है जिसका तस्करा किया गया है, या फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर कोविड के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल कि वो ममालिक अब महंगे दामों चीजें बेच रहे हैं जो पाकिस्तान को लेनी पड़ रही है, या फिर ये हुकूमती नाअहली आप इसको समझते हैं कि मैनेज सही तरीके से नहीं हो पा रहा? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा और अब भी इस्लामाबाद के हलकों के अंदर जो खबर, जो अफवाह गर्दिश करती रही एक हसास तैनाती के मामले के ऊपर, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये रियासती बहरान है इस वक्त जो भी है, और ये इसका जो असल जो रीज़न है वो मुआशी बहरान है। मुआशी बहरान जब होता है तो हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना, आप इकट्ठे चल रहे हों, सबके जेब में पैसे हों, खाना पीना सब कर सकते हो तो लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप इकट्ठे जा रहे हो और पैसे किसी के पास ना हो तो लड़ाई भी होती है, गुस्सा भी आता है, बड़ा कुछ होता है। तो इस वक्त मुल्क में जो भी हिस्सेदारी है जिसकी भी है, उन सबको प्रॉब्लम पड़ी हुई है, और जो गरीब आदमी उसके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। अब लोग आपस में टकरे मार रहे हैं, सारी पार्टीज आपस में टकरे मार रही हैं। लेकिन जो असल बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को और तरीके से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टीज एलिटिस्ट पार्टीज हैं। इन तीनों पार्टीज को चलाते कौन है? ये मिडिल क्लास के चंद लोग हैं, इनको आप छोड़ दें, ये स्पोक्स पर्सन हैं सिर्फ इनके, ये तो उनको डिफेंड करते हैं। लेकिन असल में जो लोग है, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो फैसले करते हैं इन पार्टीज के, वो खरबपति अरबपति लोग हैं। उन्हें इमरान खान खुद भी शामिल है। अच्छा, जब लोग मुझे कहते हैं ना कि इमरान खान करप्ट नहीं है, तो मैं पूछता हूं किसके मुकाबले में? क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मुकाबले में? तो शायद आप ठीक कहते होंगे, अगर उनके ऊपर केसेस हैं और वो फैसले उनके जो आ रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि वो जजेस क्या दे रहे हैं फैसले, ना उस प्रोसेस में हूं, लेकिन ये पक्का पता है मुझे कि कोई भी पाकिस्तान में खरबपति अरबपति जो बनता है, दो तरीके से बनता है, या करप्शन से या सिस्टम को यूज करके, लीगल सिस्टम को अपने लिए यूज करके। अच्छा, जहां तक इमरान खान की बात है, देखें, मैं हूं करप्ट जो नहीं हूं, मतलब मैं करप्ट नहीं हूं, आप नहीं है करप्ट। ये जो कैमरामैन आपके मेरे सामने बैठे, ये करप्ट नहीं है, क्योंकि हम तो अरबों रुपया बना ही नहीं सकते, ना हमने बनाए हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से जो है वो जिंदगी गुजारते हैं, थोड़े तो बहुत पैसे बना लिए, घर बना लिया, बड़ी बात है। अब इन लोगों की आप जो शौक देखें, तीनों के शौक देखें आप, शौक से पता चल जाता है कि आदमी करना क्या चाहता है। नवाज शरीफ रहते हैं सैकड़ों एकड़ के उसके घर में, उसके बाद बिलावल हाउस पता नहीं कितने हैं, लाहौर में पता नहीं कितने एकड़ का घर, वो सैकड़ों कनाल्स का। इसी तरह इमरान खान को शौक है जी 300 कनाल 5 मरले में रहने का। अब ये सारे लोग जो हैं, मुझे बताएं कि इनके शौक ही आपको बता देते हैं कि इस कौम पे महंगाई हो, गुर्बत हो, परेशानी हो, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये लोग और तरीके से लाइफ को देखते हैं। अच्छा, जो करप्शन की जो बात आती है, देखें, इमरान खान हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, शहजाद रॉय, हमारी फील्ड के, उन्होंने गाना लिखा था और गाया था कि जी इधर वही जो है वो सिर्फ ठीक लगता है हमें जिसको मौका नहीं मिला, बाकी सारे एक जैसे हैं। तो इमरान खान को मौका नहीं मिला था, अब मौका मिल गया है तो देख लें, तोशा खाने का भी मसला आ गया है, वो घड़ी का भी मसला है, पता नहीं वो वाकई बिकी या नहीं बिकी, कोई वो जवाब नहीं दे रहे, चुप है उसके बारे में। फिर इमरान खान के इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिन्होंने उनकी सियासत पे पैसा लगाया, जो उनके जहाज भर भर के लोगों के लाते रहे, जहांगीर तरीन समेत, और खुसरो बख्तियार और पता नहीं कौन कौन, डाले ना उनको जेलों में, फिर डाले फौरन जेलों में। हम आपसे मुतालबा करते हैं, आप मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को छोड़ें। वो तो इसलिए नहीं कहेंगे कि अगर ये मसला शुरू हो गया तो वो उनके ऊपर भी सारा है जाते कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए, ये तो एक रीत पड़ जाएगी ना। लेकिन हम कहते हैं ना, बराबरी पार्टी कहती है, आम आदमी कह रहा है पकड़े इमरान खान, क्यों नहीं पकड़ते? तो इमरान खान खुद भी करप्ट है। इमरान खान करप्शन के पैसों से उनकी सियासत हुई है, और आज जिन लोगों को वो बचा रहे हैं, सब पूरे पाकिस्तान को पता है, जखीरा अंदोजों को, मुनाफाखोरों को, वो जिनको बचा रहे हैं, वो क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम जो चलाते हैं उन लोगों को छेड़ना नहीं चाह रहे। आज अगर कोई मिडिल क्लास के लोग होते, उनकी पार्टी होती लेबर पार्टी, जैसे है, जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, अगर होती आज होती इस वक्त हुकूमत में, ये अमीरों की गर्दनें पकड़ती। इमरान खान नहीं पकड़ रहे, सिर्फ अपने मुखालफों की पकड़ रहे हैं। वो अमीर जो उनके मुखालिफ हैं, तमाम अमीरों को एक दायरे में ला के उनके ऊपर वो जो कहते हैं ना, उनको हार्ड तरीके से उनको डील नहीं कर रहे। और ये इमरान खान की मैं समझता हूं नाकामी भी है, और ये उनको करप्ट भी साबित करती है। बिल्कुल। मैं नदीम कुरैशी साहब, ये जो जवाद साहब ने बात की ना, बड़ी पर्टिनेंट बात की है। ये मुतालबा नून लीग नहीं कर रही है कोई, ये मुतालबा पीपल्स पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा इसका आप जवाब भी दीजिए, और दूसरा सवाल भी सुन ले, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। पहले 3 साल आप ये कहते रहे कि ये तमाम चीजें, खराबियां पहले जो करके गए उनकी वजह से, अब आप आईएमएफ पे डाल रहे हैं कि जो मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने पड़ रहे हैं वो आईएमएफ की वजह से, रुपए में जो गिरावट है वो आईएमएफ की वजह से, गैर मकबूल फैसले आईएमएफ की वजह से। तो आइंदा आने वाले 2 साल
آپ تمام مہنگائی کا اور ان چیزوں کا ذمہ دار اب آئی ایم ایف کو ٹھہراتے رہیں گے؟ دیکھیں فرید، آپ کوشش کیجئے گا مجھے 1-2 منٹ دیں بات کرنے آپ کا۔ لیجئے۔ ایک تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک تقابلی پروگرام کریں انٹرنیشنل ریٹس پر، ان چیزوں کے جس کی وجہ سے آج ہم مسائل کا شکار ہیں۔ 4 سال پہلے ریٹس کیا تھے، آج ریٹس کیا ہیں۔ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جواد صاحب چونکہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے یہ ہیڈ ہیں، تو یہ مقبول باتیں ہم نے یونیورسٹی کالجز میں بھی خود بھی پالیٹکس کی، گراس روٹ لیول سے ہم اٹھے یا پارٹ آف دا اسمبلی ہیں، ہم نے ہمیشہ اس ملک میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بڑی خوبصورت اور لچھے دار باتیں سنی۔ لوگوں نے غریب کا نام لے کر پالیٹکس کی، روٹی کپڑا مکان کی پالیٹکس کی اور غریب کا کچومر بنا دیا۔ لوگوں نے ہاری کسان کی بات کی اور جا کے ایون فیلڈز کے فلیٹس لے لیے۔ یہی تو اب یہ عمران خان پر الزامات لگا کر آپ کی بات نے بھی یہی سن لینا، دیکھیں نا وہی آپ ان کی پوری بات سنتے ہیں، آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے، میں ضرور اظہار کروں گا۔ مناسب نہیں ہوتا کہ وقت کے اب ہم ذاتی باتیں اس لیے نہیں کرتے یار لوگ ہرٹ نہ ہو، لیکن لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ اب وہ جب ہمارا ریئیکشن والا حصہ آتا ہے اس کو پھر مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک پورا الزام لگا دیا کہ جی وہ فلاں امیر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، فلاں غریب کو یہ بڑا آسان ہے کہنا۔ یہ جب ایک جنرل کونسلر بنیں گے نا خود، تو ان کو موصوف کو پتہ چلے گا کیا بھاؤ بکتی ہے۔ میں لوکل باڈی سے پارٹ آف دا اسمبلی بناؤں، ہمیں اندازہ ہے چیزوں کا کیا ہونے جا رہا ہے اور چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے آسان کام باتیں کرنا ہے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی جواد صاحب آئے نا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا، یہ دیں گے کسی ریڈی والے کو ٹکٹ تو میں دیکھوں گا کتنے ووٹ وہ لے گا۔ اچھا میری صرف یہ بات سن لیں، یہ احساس آپ کو حکومت میں آنے کے بعد ہوا کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں آپ اب عمران خان کے اس 300 کنال کے گھر کا جس میں سے جو کنسٹرکٹڈ ایریا 4 یا 5 یا 20 مرلے ہوگا، اس کا تقابل آپ نواز شریف اور زرداری کے ان محلات کے ساتھ کریں جو انہوں نے پالیٹکس میں آنے کے بعد بنائے۔ عمران خان نے کون سی چیز بنائی ہے پالیٹکس میں آنے کے بعد؟ جی عمران خان نے اسٹرگل کی ہے۔ عمران خان کو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی اکثریت نے ووٹ سے منتخب کیا ہے۔ اب کسی شخص کو ان کی شکل اچھی نہ لگتی ہو، ان کا پرائم منسٹر میں موجود ہی اس کے لیے باعث تکلیف ہو، اس کا تو علاج حکیم لقمان کے پاس ہے۔ میں تو نہ حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں، وہ تو ڈاکٹر ہی کسی کا علاج کر سکتا ہے۔ میں صرف آئی ایم ایف والا جواب دے دیں کیونکہ وقت کم ہے۔ آئی ایم ایف والا اپنا جواب دے دیں، آئی ایم ایف کے اوپر ڈالیں گے اگلے 2 سال؟ جی میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو آفر کروں گا، آپ ایک پروگرام صرف ان لوگوں کا کریں جو پاکستان میں ڈیفرنٹ کموڈیٹیز امپورٹ کرتے ہیں۔ ایک پروگرام فرید آپ کر سکتے ہیں۔ میں ایک سے زائد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ایک سے زائد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ لوگ یا کچھ لوگ پلان پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کو جو امید کا پیغام دینا ہے، جو اس قوم کو حوصلہ دینا ہے، جو اس کو انکریج کرنا ہے۔ بڑی مشکل ہے، میں مانتا ہوں، میں ان مشکلات کو سمجھتا بھی ہوں اور اس کو فیس بھی کر رہا ہوں۔ خود ووٹ لے کر آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں بہت مشکل فیصلے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ تکالیف عارضی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ جب حکمرانوں کے ویسٹرن انٹرسٹ نہ ہو، جب حکمران پیشہ ور نہ ہو، جب حکمران اللہ کا خوف رکھتے ہو، آج پورے ملک میں ٹھیک ہے منایا جا رہا ہے جو شخص ریاست مدینہ۔ I have to close but میں جواد صاحب نوٹ کر رہے ہیں سر، 10 سیکنڈ میں آپ لے لیں، میں راجہ فیصل صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں۔ جواد صاحب آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے صرف 300 کنال کا گھر نہیں ہے، آپ ان کے شوق دیکھیں۔ ایک ان کا گھر 7 کنال 8 مرلے کا لاہور میں ہے جو اربوں کی پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد ان کی 12 جائیدادیں اور ہیں، 14 جائیدادیں رکھتے ہیں ہمارے وزیر اعظم جو غریبوں کی بات کرتے ہیں، اور 14 جائیدادیں آج تک انہوں نے نہ شوکت خانم کو دی ہیں نہ انہوں نے نمبل یونیورسٹی کو دی ہیں، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اسی ایلیٹ کا حصہ ہے، راجہ فیصل صاحب کنکلوڈنگ کے بعد ہماری پارٹی آئی ہے۔ جواد صاحب ایک بھی پراپرٹی وزیر اعظم بننے کے بعد نہیں بنائی سر میں راجہ فیصل صاحب سے پہلے کی ہے۔ راجہ فیصل صاحب اگر می بینگ جو کہ پارٹی سے نہیں ہوں، اگر دیکھا جائے اوبیسلی بنی گالا والا گھر، تو میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جو کہ بنی گالا سے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا، کہتا ہے کہ یار خدا کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان نے یہ سوچا کہ ہمارے ہاں آ کے جگہ لے کے بنوائی، ادروائز ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، یہاں پہ تو جانے کی روڈ بھی نہیں تھی۔ اس وقت کہ جس وقت عمران خان نے وہ جگہ خریدی تھی وہ کوڑیوں کے داموں خریدی تھی کیونکہ وہ شہر سے باہر رہنا چاہتے تھے، لیکن آج وہاں پہ جا کے ریٹس چیک کریں، اب آ کے اس جگہ کی ویلیو واقعی بہت زیادہ ہوگی ہے، لیکن اس وقت وہ کم تھی۔ اگر لاہور کے گھروں کا دیکھا جائے وہ تو سارے کے سارے ان کے فیملی ہاؤسز تھے، خود انہوں نے وہاں پہ کچھ نہیں بنایا۔ باقی یہ والا جو بنایا تو یہ اس وقت بنایا کہ جس وقت کے پرائسز بہت کم تھیں، اور وہاں پہ تو
سارے لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی زمین کی چلے prices وی بڑھ ہوپ گئیں۔ سو ٹو گیٹ دا تھنگز بیٹر، اس کے اوپر مزید آنے والے دنوں میں اور پروگرامز کر دیں گے۔ راجہ فیصل بہت شکریہ آپ کا، جواد صاحب، ندیم قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔